بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عزیزان گرامی مرتبت، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے آج درس مثنوی مولوی مانوی کی یہ ہماری 20ویں نشست ہوگی۔ سابق میں اس وزیر کے ساتھ جو اس کے چاہنے والے تھے، جتنے بھی عیسائی لوگ تھے، ان کا جو ایک مکالمہ چل رہا تھا کہ وہ اس اصرار پر تھے کہ آپ اپنی اس تنہائی کو چھوڑ کر واپس ہمارے درمیان تشریف لائیں اور اپنی جو گفتگو ہے اس سے ہمیں مستفیض فرمایا کریں۔ تو پھر یہ ہے کہ جو وزیر ہے اس نے انہیں یہ بات سمجھائی کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ملا ہی جائے اور بالمشافہہ اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا یہ کوئی ضروری ہے، بلکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو غیبت کے اندر رہ کر بھی وہ کی جا سکتی ہیں۔ بہرحال وزیر کا یہ کہنا جو ہے یہ ان مریدوں کی سمجھ میں نہیں آیا، تو اب مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر جو عنوان ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مقرر کردن مریدان کے خلوت را بشکن۔ اس بات کا تکرار کرنا مریدوں کا کہ خلوت کو چھوڑ دو، خلوت کو توڑ دو، یعنی یہ کہ اس کا جواب سننے کے بعد دوبارہ مریدوں نے یہ بات جو ہے وہ اس سے عرض کی۔ جملہ گفتند اے حکیم رخ نجو، این فریبو این جفا با ما مگو۔ سبھی نے یہ کہا اے حکیم رخنا جو، اے وہ حکیم حکمت والے جو کہ رخنا جو ہے۔ رخنا ویسے کہتے ہیں کسی چیز میں نا فرق ڈال دینا، شگاف ڈال دینا، تو دوری پیدا کر دینا، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ سے ہیں تو حکمت والے، لیکن آپ رخنا جو ہیں، یعنی آپ جدائی کے متلاشی ہیں، آپ جدائی چاہ رہے ہیں ہم سے۔ تو پھر یہ فریب اور یہ جو جفا کی باتیں ہیں یہ ہمارے ساتھ نہ کرو۔ چار پارا قدر طاقت بار نہ، کوئی چار پایا ہے نا جانور، ہم تو جانوروں کی طرح، تو آپ کی بھیڑ بکریاں ہیں، بس آپ کے پیچھے پیچھے ہم چلنے والے، آپ ہمارے چرواہا ہیں۔ تو چار پارا قدر طاقت بار نہ، جو چار پائے ہیں ان پر ان کی طاقت کے برابر ہی جو ہے وہ بوجھ ڈالنا چاہیے نا، اس سے زیادہ تو نہیں ڈالنا چاہیے۔ بر ضعیفاں قدر قوت کار نہ، اور جو کمزور لوگ ہیں، ہم کمزور ہیں، مبتدی ہیں، ابھی تک ہمارا حال جو ہے وہ پختہ نہیں ہوا، تو ہم اتنی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا آپ ہم پہ مہربانی فرمائیے۔ یہ فریب اور یہ جفا کی باتیں، ٹھیک ہے نا، اب خود کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ، جب ہم آپ کے دیوانے ہو گئے ہیں تو اب آپ جناب ہمارے سامنے سے دور ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے جفا کی بات کر دی، فریب کی بات کر دی، تو کیا اس سے انہوں نے مطلب اپنے وہ جو ان کا پیر تھا یا ان کا جو رہنما تھا اس کی کوئی گستاخی کی ہے؟ انہوں نے اس کو ظالم نہیں کہہ دیا انہوں نے کہ تم جفا کار ہو، تم فریب کار ہو، تم رخنا جو ہو؟ پھر یہ بھی کہا کہ قدر طاقت بار نہ، یعنی طاقت کے برابر ہمارے ساتھ کوئی سلسلہ کرو، اور قدر قوت کار نہ، اور جتنی ہماری قوت ہے اتنا ہی ہمیں کام بتاؤ۔ تو یہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں نا، مقصد ان کا کوئی اسے برا بھلا کہنا نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھی محبوب کو ظالم کہنا، جفاکار کہنا یہ پیار سے بھی ہوتا ہے، تو یہ وہ پیار سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہار کے از محبوب در آید محبوب است، محبوب کی طرف سے جو کچھ بھی آتا ہے وہ محبوب ہی ہوتا ہے، لہٰذا یہ جو وہ اس کو فریب کار کہہ رہے ہیں اور جفا کار کہہ رہے ہیں، اور پھر جو ساری یہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ وہ ظالم ہیں، بلکہ یہ ایک محبت ہے ان کی کہ یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ تو جیسے وہ کیا نا کہ لطف سجن دم بدم، قہر سجن گاہ گاہ، انجوی سجن واہ واہ، انجوی سجن واہ واہ، تو بات محبوب کی ہے نا جی، تو وہ محبوب کو کبھی کبھی ایسے باتیں کر دی جاتی ہیں کہ یار بڑے ظالم ہو، تم ملتے ہی نہیں، کبھی تمہیں دیکھے ہوئے عرصے گزر گئے ہیں، تمہیں اب تمہارے بغیر کیسے جئیں گے، کبھی تم نے یہ سوچا؟
تو یہ گلے شکوے محبت کے گلے شکوے ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو اسی محبت کے طور پر انہوں نے اس وزیر سے یہ بات کی۔ دانائے ہر مرغ اندازائے ویست، ہر مرغ کا دانہ جو ہے اس کے اندازے سے ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی قوی ہوتا ہے۔ کچھ پرندے جو ہیں وہ دانہ کھاتے ہیں، کچھ پرندے گوشت کھاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو ہڈیاں کھاتے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے جتنے وہ اندر سے پختہ ہیں تو ایسا ہی دانہ ان کو ڈالا جائے گا نا۔ تو انہوں نے اس کو جو ہے نا وہ عرض کر رہے ہیں کہ جناب آپ یہ بات سمجھیے کہ ہر پرندے کا جو دانہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے، ہم کمزور ماڑے بندے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، آپ کو دل دے بیٹھے ہیں، اب آپ کی باتیں ہمارے دل و جان میں جو ہیں وہ گھر کر گئی ہیں، تو اب یہ جدائیوں والے کام جو ہے نا یہ اچھے نہیں لگتے۔ لہٰذا آپ جس طرح سے ایک پرندے کو اس کے اندازے کے مطابق، اس کی طبیعت کے مطابق دانہ ڈالا جاتا ہے، کچھ سبزی خور ہوتے ہیں، کچھ دانہ خور ہوتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے نا جی ہم جو مرید ہیں ہمارے ساتھ بھی وہ معاملہ کیجیے۔ وہ پختہ لوگ ہوں گے کہ جو تنہائیوں میں بھی بیٹھ کر یہ بات کر لیتے ہیں کہ اگر تنہاست عاشق نیست تنہا کہ با معشوق پنہا یار باشد۔ ہمارے لیے تو ظاہری بات ہے کہ آپ کا سامنے ہونا بڑا ضروری ہے، ہم تو مبتدی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کچھ لوگ مریدوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جی جو دور سے ہی فیض حاصل کر لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں روزانہ جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے جیسے وہ کافیہ کے اندر نہیں انہوں نے 3 طریقوں پہ وہ بات بیان کی ہے، تعریفیں بیان کی ہیں اسم کی، اور پھر وہ آگے تو اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یہ انہوں نے جو ہے نا جی جو متعلمین ہیں جو ہیں ان کی طبیعت کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان کی ذہنیت کو سامنے رکھتے ہوئے پہلے مختصر بیان کیا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی تفصیل مزید بیان کی ہے، پھر اس کو مزید کھول کے بیان کر دیا تاکہ سبھی کو سمجھ آ جائے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہر پرندے کو اس کی طبیعت کے مطابق دانہ ڈالا جا رہا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو مبتدی ہیں، ابھی چند دن تو ہوئے آپ کی صحبت حاصل کیے، لہذا یہ جدائیاں ہم سے جو ہے نا جی یہ برداشت نہیں ہونی۔ نیست در عالم ز ہجراں تلخ تر، جدائی سے بڑھ کر تکلیف دہ چیز دنیا میں اور کوئی نہیں۔ ہر چخواہی کن ولیکن آ مکن، تمہارا جو دل چاہتا ہے وہ کرو لیکن یہ نہ کرنا، یہ جدائی والا کام نہ کرنا۔ تو دانائے ہر مرغ اندازائے ویست، طعمائے ہر مرغ انجیرے کیست۔ فرماتے ہیں کہ ہر پرندہ جو ہے وہ انجیر کہاں کھاتا ہے اور انجیر کہاں ہضم کر سکتا ہے۔ آپ جو سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ جو تنہائی والی باتیں ہیں تو یہ بڑی اچھی باتیں ہیں، تو گویا یہ تو انجیر ہوئی نا جی، لیکن ہر پرندے کا لقمہ وہ انجیر تو نہیں ہوتا۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے طبیعت کے اعتبار سے اور ہماری کہہ لیں کہ ایک جو ہماری طاقت ہے اور ہماری جتنی ہمارے اندر استعداد ہے اس اعتبار سے ہمارے ساتھ بات کریں، اتنی بڑی بڑی باتیں آپ ہمارے ساتھ نہ کریں۔ اور طفل را اگر نہ دہی بر جائے شیر، ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس کو اگر تم دودھ کی جگہ پر روٹی دے دو تو پھر طفل مسکی را ازا نہ مردہ گیر، تو اس روٹی کی وجہ سے وہ تو مسکین بچہ بیچارہ وہ تو مر ہی جائے گا نا۔ کیوں؟ ابھی اس میں استعداد نہیں۔ جب استعداد ہوگی تو وہ خود ہی دودھ کو پیچھے کر کے روٹی کے پیچھے چلا جائے گا۔ تو بات مبتدی کی یا متوسط کی یا منتہی کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم مبتدی ہیں تو طفل را گر نہ دہی بر جائے شیر، کبھی سوچی یہ باتیں آپ نے جو اب یہ مولانا سمجھا رہے ہیں کہ یہاں سے کون کون سی باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ بچے کو جب دودھ دیا جاتا ہے اس کو روٹی نہیں دی جاتی، اگر سخت غذا اس کو دے دیں گے تو گویا وہ تو اس کو مارنے کے مترادف ہوگا۔ لہٰذا یہ جدائی بڑی سخت ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نیست در عالم ز ہجراں تلخ تر، ہر چہ خواہی کن ولیکن آ مکن، جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ تم کرو لیکن جدائی والا کام جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ نہ کرو۔ طفل را گر نہ دہی بر جائے شیر، دودھ کی بجائے اگر بچے کو تم نان دو گے، روٹی دو گے، تو طفل مسکین را از آن نام مردہ گیر، اس مسکین بچے کو اس روٹی کی وجہ سے تم مار دو گے۔ ہے تو وہ اچھی چیز ہی روٹی کو ماڑی، لیکن اس کے اندر استعداد نہیں۔ چونکہ دنداں ہا برآرد باد ازاں، جب اس کے دانت آ جائیں گے، جب وہ منتہی ہو جائے گا نا جی، جب وہ منتہی ہو جائے گا، ہم بخود طالب شود آن طفل نان، وہ جو بچہ ہے وہ خود بخود جو ہے وہ روٹی کا طالب ہو جائے گا۔
وہ خود بخود روٹی کا طالب ہو جائے گا. وہ کہے گا میں دودھ نہیں پینا، ہر وقت مجھے دودھ ہی پلاتے رہتے ہیں، مجھے کوئی روٹی شوٹی دیں. ٹھیک ہے نا جی. پھر جب مزید بڑا ہوتا ہے تو پھر جناب وہ گوشت بھی کھاتا ہے، ہر چیز کھاتا ہے. جب دانت آئیں گے تو پھر سارے نظام چلیں گے. فرمایا کہ ابھی وہ حال نہیں ہے ہمارا. منتہیوں والے کام ہمارے ساتھ نہ کریں. منتہیوں کے آپ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے ہوں گے جہاں پر بھی ہیں، لیکن مبتدی کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ پہلے جو ہے نا جی وہ ملازمت اختیار کرے. ملازمت یہ ہے کہ وہ آنا جانا رکھے، اپنا ایک صحبت رکھے، وہ سارے سلسلے ہیں. بعد میں آہستہ آہستہ پھر وہ باتیں جو ہے نا جی وہ اور طرح کی ہو جاتی ہیں. حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے جو ساتھی ہیں، خادم ہیں، ان کو فرمایا بھی چلو داتا صاحب چلنا. پھر وہ جناب چلے گئے ٹانگے کے اوپر بیٹھ کے. وہ ایک رستہ کچھ طے ہو گیا اور یوں سمجھ لیں کہ قریب ہی پہنچ گئے جب لاہور کے، تو فرمایا کہ تانگا روکو. تانگا روکا تو وہ بتاتے ہیں کہ حضرت نیچے اترے اور ایک طرف کو چل پڑے، اور وہاں ایک فقیر جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے ملاقات ہوئی. تو پھر جناب وہ کہہ لیں کہ واپس آ کے جب تانگے میں بیٹھے تو انہوں نے کہا واپس مڑو چلیے شرک پور شریف. عرض کیتا حضور اے تے ہن داتا صاحب رہ گیا، ہن کادے واسطے جانا؟ فرمایا جنہوں ملنا آئے سی وہ تو اتنے ہی مل پے نے، ہن اتنے کی لین جانا. تو ملاقاتیں اس طرح پھر ہو جاتی ہیں، لیکن یہ منتہی لوگوں کی باتیں ہیں. جو مبتدی ہیں ان کو تو پھر نوچندی جمعرات پہنچنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. وہ سارے کام پھر وہ کرنے پڑتے ہیں. چونکہ دنداں ہاں برآرد، جب دانت نکل آتے ہیں نا جی، پھر اس کے بعد ہم بخود طالب شبد آں طفل نان، وہ بچہ جو ہے خود بخود روٹی مانگ لیتا ہے. مرغے پر نہ رستا چوں پر راں شبد، ایک ایسا پرندہ جس کے پر نہ نکلے ہوں، جب وہ چھلانگ لگا دے کہ میں نے اڑنا، جب وہ چھلانگ لگا دے کہ میں نے اڑنا، چوں پراں شبد، جب وہ اڑنے لگ پڑے یعنی اڑنے کی کوشش کرے، تو لقمہ ہر گربہ دراں شبد، تو وہ چیر پھاڑ کرنے والی جو بلی ہے نا جی اس کا وہ لقمہ بن جائے گا، کیونکہ پر ہی نہیں آئے. کوشش کی. کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ گھونسلوں سے بچے گرے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ مبتدی ہوتے ہیں، ابھی ان کے پر نہیں نکلے ہوتے. پھر جب آہستہ آہستہ پر نکلتے ہیں، متوسط ہوتے ہیں، تو متوسط کی طرح وہ کبھی ادھر تو کبھی ادھر. ٹھیک ہے نا جی. وہ بس کبھی ان کے حال میں بھی جو ہے نا جی وہ تلوین ہوتی ہے، بدلتا رہتا ہے ان کا حال. پھر جب وہ کہہ لیں کہ پر نکل آتے ہیں تو پھر وہ جناب پرواز ہوتی ہے بڑی اونچی، تو اس میں جناب پھر کہہ لیں کہ تمکین آ جاتی ہے، پھر مقام حاصل ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ایک مرید، ایک سالک جو ہے وہ ابتداً مبتدی ہوتا ہے، پھر متوسط کے درجے میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ منتہی ہو جاتا ہے. تو ایک پیر کامل کو اس بات کا بڑا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ہر سالک کے حوالے سے اس کی جہاں اس کی منزل چل رہی ہے جیسا اس کی تربیت کرے، اور ایسے ہی کرتے ہیں. تو بہرحال جی مرغے پر نہ رستا، جس کے پر نہ چھوٹے ہوں، ابھی نہ اس کے پر نکلے ہوئے ہوں، چوں پراں شبد، جب وہ اڑنے کی کوشش کرے گا، لقمہ ہر گربہ دران شبد، وہ ہر چیر پھاڑ کرنے والی جو بلی ہے اس کا وہ لقمہ بن سکتا ہے. چوں برآرد پر، جب اس کے پر آ جائیں، بپرد او بخود، وہ اپنے آپ ہی اڑ پڑتا ہے. بے تکلف بے سفیر نیک و بد، پھر اسے کسی بلانے والے کی آواز کی ضرورت نہیں ہے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، یا کوئی اچھا بلا رہا ہے یا برا بلا رہا ہے، کوئی پکڑ لے گا یا کوئی، اس کو اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ اب میں یہاں سے اڑوں گا تو مجھے کوئی شکاری شکار کر لے گا. وہ ڈر خوف ختم ہو جاتے ہیں کہ وہ اب اس کے پر آ چکے ہیں، اب وہ منتہی ہو چکا ہے، اب اس کو سارے معاملات اس کے سامنے آ گئے ہیں. اب اس کو کسی بھی ایسے معاملے کی فکر نہیں ہے کہ میں اگر اب اڑا تو پھر میں کسی کا شکار بن جاؤں گا. پھر جناب اس کی شہباز کرے پرواز، پھر وہی والی باتیں ہو جاتی ہیں. سمجھ آئیے. چوں برآرد پر بپرد او بخود، جب پر آ جاتے ہیں تو پھر وہ خود بخود اڑتا ہے. بے تکلف بے سفیر، سفیر وہ آواز کو کہتے ہیں نا جو کہ ایک شکاری کی آوازیں ہوتی ہیں. وہ سفیر کبھی اچھی بھی ہو سکتی ہے، مطلب کہہ لیں کہ کہیں سے اس کو ماں باپ کوئی بلا رہے ہوں یا کوئی اور کوئی بلا رہا ہو تو ادھر وہ چلا جائے، یعنی اس کو پھر یہ اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ بے فکر ہو کر جناب پھر اڑتا ہے.
دیورا نطقے تو خاموش می کند، وہ اس کو کہہ رہے ہیں وزیر کو، کیا کہہ رہے ہیں کہ دیورا نطقے تو خاموش می کند، جو شیطان ہے نا اس کو تیری باتیں خاموش کر دیتی ہیں۔ شیطان سے مراد نفس امارہ لے لینا، کہ ہمارا جو نفس امارہ ہے نا وہ تیری باتیں سن کے خاموش ہو جاتا ہے، یعنی تمہارے آگے وہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ گوش مارا گفت تو ہوش می کند، ٹھیک ہے، ہمارے گوش کو، ہمارے کانوں کو تمہاری باتیں جو ہیں وہ ہوشیار کر دیتی ہیں۔ یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے کہ آپ کے ملفوظات سنیں اور ان کے مطابق جناب ہم عمل کریں، تو ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پاس آتے ہیں، جیسے بندہ جاتا نہیں کبھی اپنے پیر صاحب کے پاس، پیر صاحب ایک تھاپی دے دیتے ہیں بندے کی، پھر نمازیں سیدھی ہو جاتی، ٹھیک ہے نا جی، پھر ایک جناب اس کے دل پہ وہی باتیں، پھر تسبیح چل پڑتی ہے، پھر وہ سارے سلسلے ہو جاتے ہیں۔ قبلہ حضرت صاحب تو اتنا وہ کیا کرتے تھے کہ ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہونی نا تو فرمانا یہ ٹھیک چلتی ہے تسبیح آپ کے ہاتھ میں، یعنی کہ کبھی وہ پوچھنا کہ اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آتی، یعنی کہ یہ اڑتی تو نہیں کہیں، پھر خود کوئی تسبیح عطا کر دینی بھی یہ کر کے ویکھو ہاں پلا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ یعنی ایک شوق ملتا ہے۔ اب قبلہ حضرت صاحب کے پاس جب لوگ کئی جاتے تھے، ان کے چہرے پر داڑھی نہیں، تو آپ نے ایسے بس ہاتھ ہی پھیر دینا، تو وہ بس ایسے کرتے کرتے جو ہے نا جی اس کو شوق پڑ جانا کہ میں نے داڑھی رکھنی ہے، قبلہ حضرت صاحب کے ہاتھ لگے ہیں، اب میں اس کو کیوں اتاروں۔ تو دیورا نطقے تو خاموش می کند، یہ تو وہ جانتے ہیں نا جو کبھی ہو کے آیا کرتے تھے۔ تو نفس امارہ کو، وہ وزیر بھی تو ظاہر بات ہے ان کے لیے ایک پیر جیسا کام کر رہا تھا، ان کو باتیں تو ساری اچھی بتا رہا تھا نا۔ تو دیورا نطقے تو خاموش می کند، شیطان کو یا نفس امارہ کو، ہمارے نفس امارہ کو تیرا نطق خاموش کر دیتا تھا، اور گوش مارا گفت تو ہوش می کند، ہمارے جو کان ہیں ان کو تیری باتیں ہوشیار کر دیتی تھی۔ گوش ماں ہوشست چوں گویا توئی، خشک ماں بہرست چوں دریا توئی، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہمارا وجود ہے ناسوتی اور عنصری، یہ تمہاری باتیں سن کر اور تمہارے پاس بیٹھ کر یہ معنی کے دریا میں بدل جاتا تھا۔ ہمارا یہ کان جو ہے نا جی، کان تو ظاہر ہے نا، تو جو ہوش ہے، جو عقل ہے، جو سن کے حاصل ہوتی ہے وہ معنی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو کہہ لیں کہ یہ ایک جسم عنصری ہے نا جی، یوں سمجھیں کہ یہ معنی کے دریا میں غرق ہو جاتا تھا۔ گوش ماں ہوشست چوں گویا توئی، جب تم بولتے تھے تو پھر ہمارے گوش جو ہے نا وہ ہوش بن جاتے تھے، یعنی ظاہر سے ہم حقیقت کی طرف رواں ہو جاتے تھے۔ اور خشک ماں بہرست چوں دریا توئی، جب تمہارا دریا جو ہے نا وہ روانی پر آتا تھا، جب تم اپنے ملفوظات معنی کی وہ باتیں تم ہم کو بتایا کرتے تھے، تو ہمارا جو کچھ بھی خشک ہے وہ تر ہو جاتا تھا، وہ باہر بن جاتا تھا۔ لہذا آپ مہربانی فرمائیں، بات مارا خاک بہتر از فلک، فرماتے تم ہمارے ساتھ ہو نا تو پھر فلک سے ہمارے لیے خاک بھی بہتر تھی۔ چو تو با مائی نباشد ہیچ غم، گرب ود درکار چاہے منزلم، جب تم ساتھ ہو نا جی تو پھر بھلے جو ہے نا جی وہ کنویں کی گہرائی میں بھی ہماری منزل ہو تو پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ہے جب تم ہمارے ساتھ۔ تو فرمایا کہ تم ہمارے ساتھ تھے تو ہمیں جو ہے نا خاک جو ہے وہ فلک سے بہتر نظر آ رہی تھی۔ اے سماک از تو منور تا سمک، اے وہ ذات، اے حضرت صاحب کے آسمان سے لے کر زمین تک جو ہے، سماک و سمک یہ پہلے میں پیچھے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ایک بات کی جاتی ہے کہ یہ جو زمین ہے نا جی، یعنی یہ مشہور ہے لوگوں میں ایک بات کہ زمین جو ہے نا جی اس کو ایک مچھلی کے اوپر رکھا گیا، کیونکہ اولاً تو سارا پانی تھا نا جی، اس کے اندر پھر یہ زمین پیدا ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مچھلی کے اوپر اس کو رکھا گیا، اس لیے اس کو پھر زمین کو سمک کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ کوئی ایسی کوئی ضروری اور لازمی بات نہیں ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ سماک اور سمک جو ہے نا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا عالم، سارا جہان، اوپر سے لے کر نیچے تک، فرماتے ہیں کہ تم جو ہے نا جی ہمارا سارا جہان تھے اور تم ہمارے ساتھ تھے، تو پھر ہم خاک پر بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے جی آسمانوں پہ باتیں کر رہے ہیں۔ بے تمہارا بر فلک تاریکی است، اگر تو نہیں تو پھر ہم فلک پر بھی پہنچ جائیں تو پھر ہمارے لیے تاریکی تاریکی ہے۔
اور بات اے ماہ این فلک بارے کیست، فرماتے ہیں اگر تو ہمارے ساتھ ہے نا اے چاند، تو پھر ہم نے یہ فلک کے چاند ستاروں کا بوجھ کیوں اٹھانا، ان کا ہمیں مسئلہ ہی کوئی نہیں، تو ہمارے ساتھ ہے، روشن کرنے والا، منور کرنے والا، ہماری تربیت کرنے والا، تو تیری ذات سے ہی ہم چمک رہے تھے، تو پھر ہمیں جو ہے نا جی ان چیزوں کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، ان کا کون جو ہے وہ بوجھ اٹھائے کہ جناب سورج چمکے گا اور چاند چمکے گا، تو ہی ہمارا سب کچھ تھا۔ صورت رفعت بود افلاک را، مانع رفعت روانے پاک را۔ یہاں ایک بڑی پیاری بات مولانا نے فرما دی، فرماتے ہیں کہ رفعت جو ہے نا جی، صورتاً جو رفعت ہے وہ تو افلاک کو حاصل ہے نا، لیکن رفعت جو معنوی حاصل ہے وہ تو روحوں کو حاصل ہے، ٹھیک ہے نا۔ انسان کامل جو ہے نا جی، جو اس کی روح ہے، وہ پھر کہاں تک جو ہے اس کی پرواز ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ظاہراً بھلے جو ہے نا وہ آسمانوں کو رفعت حاصل ہے، لیکن جو روح ایک انسان کامل کی ہے، جیسا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے وزیر وہ تیرے اندر ہے، تمہاری روح ہے، پھر تمہاری روح کے ساتھ جب ہم اس کے دوست بنیں گے تو پھر ہم عالم معنی کی طرف جو ہے وہ پرواز کر جائیں گے۔ تو جو روانے پاک ہیں، پاک روحیں ہیں نا جی، معنوی رفعت جو ہے وہ ان کو حاصل ہے، ان کا مقام بڑا بلند ہوتا ہے۔ صورت رفعت برائے جسم ہاست، جسموں کی جو ہے نا جی رفعت وہ صورتاً ہوتی ہے، جیسے ایک جہاز ہے، وہ جسم ہے نا، تو اس کو رفعت مل گئی تو وہ اونچا چلا گیا، ایسے ہی یہ سورج، چاند، ستارے، آسمان، یہ سب اجسام ہیں۔ تو صورتاً رفعت جو ہے نا وہ جسموں کے لیے ہے، اور جسم ہا در پیش معنی اسم ہاست، معنی کے آگے جو جسم ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ فقط ایک نام ہے، معنی جو ہے وہ حقیقت ہے۔ لہٰذا ہم حقیقت کے متلاشی تھے اور تمہارے ذریعے اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور تم ہم سے یہ جدائی ڈال کر بیٹھ گئے ہو، اور یہ تم نے بڑا غلط کیا۔ صورت رفعت برائے جسم ہاست، رفعت کی صورت وہ جسموں کے لیے ہوتی ہے، اور جسم ہا در پیش معنی اسم ہاست، معنی کے آگے جو جسم ہیں وہ فقط ایک نام ہی رہ جاتے ہیں، ان کے اندر پھر اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب آگے ایک نیا عنوان آیا، جواب گفتن وزیر کے خلوت را نمی شکنم۔ وزیر کا یہ جواب دینا کہ میں خلوت کو نہیں توڑوں گا۔ اب اس نے جواب کس انداز سے دیا، اب وہ تو آگے سے غصہ ہو گیا۔ وہ غصہ کیسے ہوا کہ گفت حجت ہائے خود کو تاہ کنے، تو انہوں نے کہا گلاں تھوڑیاں کرو یار، عجیب عجیب حجتیں جو تم پیش کر رہے ہو۔ گفت حجت ہائے خود کو تاہ کنید، اس نے کہا اپنی ان حجتوں کو کچھ کم کرو، پندرہ در جان و در دل راہ کنید، میری جو نصیحتیں اور میری جو باتیں ہیں ان کو اپنی جان اور دل کے اندر جو ہے وہ رستہ دو، وہ تمہارے اندر سمائیں۔ میری بات جو میں نے تمہیں پہلے جتنی باتیں کی ہیں کہ اس طرح سے بھی جو ہے تم کہہ لو کہ میرا قرب حاصل کر سکتے ہو غیبت میں بھی، لہٰذا میری نصیحتوں کو اپنے دل میں راہ دو۔ گر امینم متہم نب ود امین، اگر تم مجھے امین سمجھتے ہو تو پھر امین تو متہم نہیں ہوتا، امین کے اوپر کس بات کا الزام ہے؟ ایک طرف سے تم مجھے امین سمجھ رہے ہو اور دوسرا میرے اوپر الزام ڈال رہے ہو کہ تم نے جناب یہ کیا۔ گر بگویم آسمارا من زمین، اگر میں یہ بھی کہہ دوں کہ آسمان زمین ہے تو پھر بھی تمہارا مجھ پر کوئی اتہام نہیں ہونا چاہیے۔ چون دلت با من نہ باشد ہم نشینی سود نیست، گرچہ با من می نشینی چون چنینی سود نیست۔ پھر یہ چون چنینی کیوں کر رہے ہو؟ جب میرے ساتھ ہے تمہارا تعلق، اگر مجھے امین سمجھتے ہو تو پھر میں اگر یہ کہہ دوں کہ آسمان زمین ہے تو پھر تمہیں تو اس پر بھی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، میں تو جیسے صرف اندر ہی بڑے ہیں تو دوسری جناب رولا پا دیتا ہے۔ گر امینم متہم نب ود امین، اگر تم مجھے امین سمجھتے ہو تو امین جو ہے وہ اگر آسمان کو زمین بھی کہہ دے تو وہ متہم نہیں ہوتا۔ گر کمالم با کمال انکار چیست، اگر تم مجھے کمال سمجھتے ہو، اگر میں کمال ہوں تو پھر کمال کے آگے تمہارا انکار کس بات کا ہے؟ گر کمالم با کمال انکار چیست، اگر میں کمال ہوں تو پھر کمال کے آگے تمہارا انکار کس چیز کا ہے؟ ور نیم این زحمت و آزار چیز، اگر میں کمال نہیں ہوں تو پھر یہ زحمت اور دل آزاریاں تم اپنی کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑ دو مجھے میرے حال پہ، جاؤ جا کوئی اور پڑھ لو۔ ور نیم، اگر میں نہیں ہوں کمال تو این زحمت و آزار چیز، میرے اگے رون توڑ والی زحمت کیوں کر رہے ہو تسی؟
تو ظاہری بات ہے تم مجھے کمال سمجھتے ہو نا، تو پھر جب کمال مجھے سمجھتے ہو تو میرے آگے انکار کیوں کر رہے ہو؟ من نخواہم شد ازیں خلوت بروں، میں نہیں چاہتا اس جو ہے نا جی خلوت سے باہر آنا، زاں کہ مشغولم باحوال درون، کیونکہ میں کوئی اندر کی جو ہے نا جی وہ جو احوال ہیں ان کے اندر میں مشغول ہوں، میں کوئی مزید اندر سے کوئی کھوج کر رہا ہوں کہ اب آپ کو کیسے پھنسانا ہے آگے کا کام کیسے کرنا ہے۔ اس نے کہا میں کوئی جو ہے نا جی اپنے درون اندر کو کہتے ہیں نا جی، زاں کے مشغولم باحوال درون، کیونکہ میں کچھ نا جی سیکرٹس پہ کام کر رہا ہوں، کچھ اسرار جو ہے نا ان کو میں کھوج رہا ہوں تمہارے لیے، اس وجہ سے میں تو تمہاری کسی بھی بات پر باہر نہیں آؤں گا اور نہ تمہاری کوئی بات مانوں گا۔ اعتراض مریدان برخلوت وزیر، یہ ایک اور عنوان آ گیا کہ مریدوں کا جو اعتراض تھا وزیر کی خلوت پر یہ کس اعتبار سے تھا۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ جناب اسی کوئی انکار نہیں کر رہے، محبت دیاں بھی کوئی گلاں ہوندیاں نے، اس ضروری نہیں کہ جناب اسی تانوں غلط کہہ رہے ہیں تے تاں یہ گلاں نے، اسی تے پیار کر رہے ہیں تواڈے نال، ہم انکار نہیں کر رہے، ٹھیک ہے جی۔ ہاں یہ محبت کی باتیں ہیں، ان کو تھوڑا سمجھیں۔ یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ مریدوں کا جو وزیر کی خلوت پر اعتراض تھا نا جی، کبھی کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ جو سالک ہوتے ہیں ان کو اپنے پیر کامل کے کسی طریقے کے اوپر جو ہے نا جی تحفظات ہوتے ہیں، لیکن وہ تحفظات برسبیل انکار نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک خاص الفت ہوتی ہے۔ اب اس کو بھی سمجھائیں گے۔ فرماتے ہیں جملہ گفتند اے وزیر انکار نیست، سبھی نے یہ بات کہا، یہ جو اوپر بات کر رہا تھا نا کہ گر کمالم با کمال انکار چیست، اگر میں کمال ہوں تو پھر کمال کا تم انکار کیوں کر رہے؟ اب وہ اس کا جواب دے رہے ہیں اسے کہ جملہ گفتند، سبھی نے یہ کہا اے وزیر انکار نیست، ہم انکار نہیں کر رہے، گفت ما چو گفتنے اغیار نیست، ہماری باتوں کو غیروں کی باتوں کی طرح نہ سمجھو، ہم تمہارے اپنے ہیں، ہمارا بات کرنا اور کسی غیر کا یہ جو بات کر رہے ہو کہ انکار ہو گیا تو یہ ہو گیا، یہ کوئی غیر کرتا تو چلو سمجھ بھی آتی، ہم تو آپ کے خوشہ چین ہیں، ہم تو آپ کے مریدین ہیں، متوسلین ہیں، آپ کے محبین ہیں، تو گفت ما چوں گفتنے اغیار نیست، ہماری باتیں غیروں کی باتوں کی طرح نہیں ہیں۔ اشک دیداست از فراق تو دواں، فرماتے ہیں کہ تیرے فراق میں یہ ہماری آنکھیں تو دیکھو نا روئی جا رہی ہیں، ادھر تم دھیان نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہو کہ تم میرا انکار کر رہے ہو۔ اشک دیداست از فراق تو دواں، آہ آہ است از میان جاں رواں، ہماری روح کے اندر سے بھی جو ہے نا آہ آہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اتنا جناب ہم تیرے فراق کے اندر مغموم ہیں۔ طفل با دایا نہ استیزد ولیک، بچہ جب دائی کے گود میں روتا ہے تو اس کی کوئی دائی سے لڑائی تو نہیں ہوتی، وہ انکار تو نہیں کر رہا ہوتا اس کا کہ بھئی میں نے نہیں جانا اس کے بعد۔ ماں کی گود میں جب بچہ رو رہا ہوتا ہے تو کیا اس کا مطلب انکار ہوتا ہے؟ وہ محبت کا رونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ مزید کرو مزید کرو، پیار کرو، ٹھیک ہے نا جی، وہ توجہ چاہ رہا ہوتا ہے۔ تو طفل با دایا نہ استیزد ولیک، بچہ جو ہے وہ دائی کے ساتھ لڑائی نہیں کرتا، لیکن گریے دو گرچے نہ بد داند نہ نیک، نہ اسے اچھے کا پتہ نہ اسے برے کا پتہ، لیکن پھر بھی وہ جو ہے دائی کے گود میں جا کر بھی رو رہا ہوتا ہے۔ تو اس رونے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ کسی تکلیف میں ہے، اس رونے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ ڈر اور خوف میں مبتلا ہے، اس رونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسے دائی سے کوئی دشمنی ہے، وہ پیار سے رو رہا ہے۔ ہمارا یہ رونا، یہ جو ہماری آنکھوں کو تم گریاں کناں دیکھ رہے ہو اور یہ جو تم ہمارا حال دیکھ رہے ہو، تو یہ ساری باتیں جو ہم نے اتنی تمہارے آگے کی ہیں، مقصد تمہارا انکار کرنا نہیں۔ کوئی غیر بات کرے تو اس کو تم کہو کہ وہ انکار کر رہا ہے، ہم تو انکار نہیں کر رہے، ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ مزید سے مزید جو ہے نا وہ تمہارا ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک کرم ہونا چاہیے۔ اب جناب یہ ساری باتیں ہو رہی تھیں تو ہوتے ہوتے پھر مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی توجہ جو ہے نا جی وہ توحید باری تعالیٰ کی طرف چلی گئی کہ ظاہری بات ہے کہ ایک مرید جو ہے وہ اپنے پیر کا اتنا وہ لحاظ کر رہا ہے کہ اسی کو وہ اپنا سب کچھ سمجھ رہا ہے، تو پھر کیوں نہ اس کی بات کی جائے، وہ حقیقت میں سب کچھ ہے۔ اشارہ کہیں نہ کہیں سے مل جائے نا جی تو وہ اپنی جو دکھتی رگ ہوتی ہے نا وہ پھڑک پڑتی ہے۔ تو بات اب یہاں سے وہ ہو گئی
کہ یہ سارے معاملات کہ ہم تو کچھ بھی نہیں، تم ہو سب کچھ. جب یہ ساری باتیں ہو رہی تھی نا، تو ان میں مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو باتیں، کیونکہ اب جتنی باتیں آگے آئیں گی وہ مریدوں کا وزیر سے کوئی کلام نہیں ہے، بلکہ وہ ایک الگ گفتگو آئے گی، اور وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے اعتبار سے، اور اس بات کی حقیقت بیان کرنے کے حوالے سے کہ مؤثر حقیقی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ہمارے جو ہے نا جی جتنے بھی افعال ہیں، ہمارا جو بھی سلسلہ ہے، وہ سب اللہ رب العزت کے کرم سے ہی چل رہا ہے. یوں سمجھ لیں کہ اسے فنائے افعالی کہا جاتا ہے، جو کہ فنا کے مراتب میں سے جو ہے نا جی وہ ایک مرتبہ ہے کہ سالک جو ہے نا جی وہ اس مرتبے پر یہ چیز دیکھتا ہے کہ کوئی بھی اس کا فعل جو ہے نا اس کی نسبت اس کی طرف نہیں ہو رہی، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف ہو رہی. اب یہ بات آگے جا کے کھلے گی جبر کی طرف، مولانا اس کا بھی جواب دیں گے، وہ آگے جا کے دیں گے. یہ جو جبریہ کا طریقہ ہے نا جی، ویسے تو مؤثر حقیقی ظاہری بات ہے، ہمارا اہل سنت کا نظریہ تو یہی ہے، اور اسی چیز کو وہ بیان کرتے جائیں گے، لیکن جب اس میں جبر کا شائبہ آنے لگے گا تو پھر اس کا بھی جواب دیں گے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی مریدوں کی اپنے پیر کے ساتھ، اور وہ اسے سب کچھ سمجھ رہے تھے. تو یہاں وہ ایک شعر ہے کہ کسی کا درد ہو دل بے قرار اپنا ہے، ہوا کہیں کی ہو سینہ فگار اپنا ہے، اور ہو کوئی فصل یہ زخم کھل ہی جاتے ہیں. کوئی بھی جناب موسم آ جائے نا جی، یہ زخم کھل ہی جاتے ہیں. سدا بہار دل داغدار اپنا ہے. جن کو لگی ہوئی ہو نا جی، تو جہاں سے بھی بات آتی ہے ان کو کوئی نہ کوئی ادھر کی بات مل جاتی ہے. تو انہیں اب ادھر کی بات مل گئی، تو اب وہ فرما رہے ہیں ما چو چنگیم و تو زخمہ میں زنی. ہم تو ایک چنگ کی طرح ہیں. چنگ کہتے ہیں رباب کو جو ایک ساز بچایا جاتا ہے، اور زخمہ کہتے ہیں وہ جو انگلی کے اوپر چڑھا لیتے ہیں نا خول سا، اور اس کے ذریعے اس کی تاریں بجاتے ہیں، وہ زخمہ اس کو کہتے ہیں. فرمایا کہ ہم تو ایسے ہیں گویا چنگ ہیں، ایک رباب ہیں، اور زخمہ اس میں وہ تو جو ہے نا جی وہ چلا رہا ہے اس میں. زاری ازما نئے تو زاری می کنی، جو ہم سے جیسے وہ چنگ ہے نا جو اس میں سے بڑی ایک پردرد آواز آتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ زاری ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ زاری میں بھی جو اثر رکھا ہے نا جی، یہ بھی تو نہیں رکھا ہے. یعنی مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف زاری کی نسبت کر دی ہے، مقصد اس کا یہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی افعال ہیں ان میں مؤثر جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. ما چو نائم و نوا درماز توست، ہم تو ایک بانسری کی طرح ہیں، اور ہمارے اندر جو نوا ہے، جو اس کی آواز ہے، وہ تیری بارگاہ سے ہے. ما چکو ہیم و صدا درماز توست، ہم تو ایک پہاڑ کی طرح ہیں، اور ہمارے درمیان جو یہ صدا ہے یہ تیری طرف سے ہے. ما چو شطرنجیم اندر برد و مات، ہم تو یہ ہارنے جیتنے کے جو معاملے میں لگے ہوئے ہیں، گویا ہم ایک شطرنج کی طرح ہیں. اور برد و مات ماز توست، اے خوش صفات، اے اعلیٰ صفات کے حامل، اے وہ ذات جو سب سے اعلیٰ سب سے عرفہ ازلی ابدی ہے. ہماری جو برد و مات ہے نا جی وہ تیری بارگاہ سے، ہمارا ہارنا جیتنا وہ سب کچھ جو ہے نا جی وہ تیری بارگاہ سے ہے. ماں کے باشم اے تمہارا جانے جاں، ہم کون ہوتے ہیں اے وہ ذات کہ تو ہماری جانے جان ہے. تاکہ ماں باشیم باتو درمیان، کہ ہم جو ہیں تیرے درمیان میں آئیں، یعنی ہم اپنی ہستی کو تیرے سامنے لے کر آئیں. ہم کون ہوتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ کوئی اپنی بات کریں، ہماری تو کوئی بات نہیں، ہمارا جو بھی معاملہ ہے وہ تیری بارگاہ سے چل رہا ہے. ما عدم ہائم و ہستی ہائے ما، تو وجود مطلقی فانی نما. فرماتے ہیں کہ ہم تو عدم ہیں، اصل تو ہماری یہی ہے نا جی کہ ہم عدم ہیں، اور ہماری جو ہستی ہے وہ اے وجود مطلق، کیونکہ وجود مطلق وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ فانی نما ہے. فانی نما کا مطلب یہ ہے کہ مظہر اشیاء فانیہ، یعنی ہماری حقیقت فنا والی ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہمیں منصہ شہود پر لایا ہوا ہے، اور ہمیں اللہ رب العزت نے ایک استقلال عطا فرمایا ہے اور ثبات عطا فرمایا ہے، تو گویا ایک فانی چیز کو اللہ رب العزت جو ہے دکھا رہا ہے، اور اسی کے دم سے جو ہے نا، کیونکہ وہ قیوم ہے نا، وہ قائم کرنے والا ہے، ہمارا قیام اسی کی جو ہے وہ اسی کی مرضی سے اور اسی کی مشیت سے ہے. تو اسے کیا عرض کر رہے ہیں، فانی نما، یعنی فانی تو ہم ہیں اور ہمیں دکھانے والا، جیسے میں فانی ہوں
اور اللہ آپ کو دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ فانی نما ہے۔ میں جو گفتگو کر رہا ہوں، جو میں بیٹھا ہوں، جو بات کر رہا ہوں، جو مجھے یہاں پر استقرار حاصل ہے، یہ اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے نا جی یہاں پر یہ دوام اور یہ عطا فرمایا، جب تک وہ چاہے گا۔ جیسے ہی وہ چاہے گا تو پھر مجھے دوسرے جو ہے وہ عدم میں لے جائے گا اور اس طرف جو ہے منتقل کر دے گا۔ تو ہر چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے نا جی، یہ از خود تو ہے نہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے ہی ہے نا جی۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فانی نما ہے، یعنی مظہر اشیاء فانیہ ہے، ہر چیز کے لیے فنا ہے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کا مظہر ہے، اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ ما ہما شیران بھلے شیر علم، ہم سارے شیر ہیں، اپنے اپنے کام میں ہم سارے شیر ہیں، لیکن ہمارا معاملہ ایسے ہے کہ جیسے نا کسی جھنڈے کے اوپر بنا ہوا شیر ہوتا ہے، وہ حملہ تب کرے گا کسی کے اوپر جا کے، تب اچھلے گا جب پیچھے سے اس کو ہوا آئے گی۔ ایسے ہی ہے نا جی، یہ بھی ایک دیکھیں نا کیسا تخیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ما ہما شیران، گرچہ ہم شیر ہیں، ہم جناب انجینئر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، ہم جناب اپنا عالم ہیں، فاضل ہیں، سارے ہم شیر ہیں۔ کبھی وہ دیکھا آپ نے کہ کسی جھنڈے کے اوپر کوئی شیر بنا ہوا ہو؟ ہاں، تو وہ جب ہوا آتی ہے تو وہ جیسے کودتا ہے آگے کو، ویسے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہی ہے جو ارواح ہے نا جی، یوں ہی یہ سمجھ لیں کہ روح جو ہے وہ محرک جسم ہے نا، اور روح کیا ہے؟ وہ امر ربی ہے۔ کمال کرتی ہے روح جو ہے وہ امر ربی ہے نا، وہی تو محرک جسم ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیں کہ جیسے ہم ایک جھنڈے کے اوپر بنے ہوئے شیر ہیں، تو حملہ شاہ از باد باشد دم بدم، ہر لمحہ ان شیروں کا جو حملہ ہوتا ہے وہ باد کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ روح بھی ہمارے اندر ایک باد کی طرح ہی ہے نا، کتنا وزن ہے اس کا، لیکن یہ امر ربی ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی کام ہیں، جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، وہ یوں سمجھ لیں کہ ہم شیر ہیں۔ یہ بات اپنی جگہ پہ ہماری، ہم اپنے اپنے ذام میں اپنے آپ کو شیر سمجھتے ہیں، لیکن شیر علم ہے، ہم جھنڈے کے اوپر بنے ہوئے شیر ہیں۔ ہمارا حملہ تب ہونا ہے جب وہ ہوا چلنی ہے، وہ امر کی ہوا ہے، اللہ کے حکم کی ہوا ہے، جب وہ چلے گی تو جناب ہمارا سارا نظام چلے گا۔ حملہ شاہ پیدا و نا پیداست بعد، ان کا حملہ تو نظر آ رہا ہے لیکن ہوا نظر نہیں آ رہی، ان کا ہلنا نظر آ رہا ہے۔ ہمارا جیسے دنیا میں سارا نظام چلانا نظر آ رہا ہے، لیکن جو چلانے والا ہے وہ نظر نہیں آ رہا۔ کہ نا پیدست از ما کم ما بعد، وہ جو نا پید ہے دعا کیا کرو کہ وہ کبھی ہم اس سے دور نہ ہوں۔ وہ جو نا پید یعنی نا ظاہر ہے، یعنی وہ ظاہر نہیں ہو رہا، خود تو اپنے آپ کو اس نے ظاہر نہیں کیا، لیکن ہمیں ظاہر کرنے کے لیے جو ہے نا جی جو بھی قدرت ہے وہ اسی کی ہے، بس یہ ہے کہ اس سے ہمارا تعلق ہے۔ اس نا ظاہر جو ہے نا جی اس کو ایک تو پانے کی کوشش کرو، اور پھر یہ دعا کیا کرو کہ کبھی وہ جو ہے ہم سے دور نہ ہو، کبھی اس کی جناب جدائی وہ نہ ہو۔ باد ماں و بود ماں از داد توست، ہماری باد اور ہماری بود یعنی ہمارا سب کچھ، قول فعل حال جو کچھ بھی ہے یہ باد و بود میں آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ بود ہوتا ہے کسی کا ہونا، ٹھیک ہے۔ باد ماں و بود ماں از داد توست، وہ تیری ہی جو ہے وہ عطا ہے۔ اور ہستی ما جملہ از ایجاد توست، ہماری ہستی جو ہے وہ ساری کی ساری جتنے بھی ہمارے عوارض اور لوازم ہیں، عوارضات اور لوازمات ہیں، وہ سب کے سب جو ہے نا جتنے بھی افعال ہیں، احوال ہیں، حرکات ہیں، سکنات ہیں، وہ سب کے سب اللہ رب العزت کی عطا سے ہیں۔ تو ہستی ما جملہ از ایجاد توست، لذت ہستی نمودی نیست را، نیست کو تو نے ہستی کی لذت دے دی۔ نیست کو تو نے یعنی کچھ بھی نہیں تھے نا، ہم آج دنیا میں موجے کر رہے ہیں۔ تو لذت ہستی نمودی نیست را، یعنی کچھ ہونے کی لذت سے تو نے اس کو ہم کنار کر دیا، وہ بھی آج یہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں۔ ہاں، تو جیسے وہ اعلیٰ حضرت نے کتنی پیاری بات کی کہ ان کے آگے دعویٰ ہستی رضا کیا بکے جاتا ہے یہ ہر بار ہم، تو یہ ہم کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہستی کو ظاہر کر رہا نا۔ تو لذت ہستی نمودی نیست را، عاشق خود کردہ بودی نیست را، اس نیست کو تو نے اپنا عاشق بنا لیا۔ جب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا سب کچھ جو ہے وہ تیری ذات سے ہے، تو کیوں نہ وہ تیرا عاشق ہو، کیوں نہ وہ تجھ سے محبت کرے۔
لذت انعام خدرا وا مگیر، یہ جو تو نے انعام فرمایا اب اس کی لذت کو ہم سے واپس نہ لینا۔ یہ جو تو نے دنیا کے اندر ہمیں ایک ثبات عطا فرمایا ہے نا جی، ہمیں آخرت کی بھی نعمتیں عطا فرمانا، ہمیں سدا اپنی ذات کے ساتھ منسلک رکھنا، کبھی اپنی ذات سے جدا نہ کرنا۔ لذت انعام خدرا وا مگیر، اپنے انعام کی لذت کو، یہ جو عطا ہے، احسان ہے، اس کو ہم سے کبھی واپس نہ لینا۔ اور نقل و بادہ و جام خدرا وا مگیر، اور یہ جناب جو دور چل رہا ہے، نقل کہتے ہیں شراب کے ساتھ جو نمکین چیز، کوئی کباب، کوئی اس طرح کی چیزیں کھائی جاتی ہے نا جی، نقل اس کو کہتے ہیں۔ نقل و بادہ و جام خدرا وا مگیر، اپنے جام کو، اپنے بادہ کو اور اپنے نقل کو کبھی واپس نہ لینا۔ ہم بس یہ کہ تیری ذات کے محتاج رہیں اور سدا جو ہے تیری بارگاہ کے نیاز مند رہیں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں۔ ور بگیری کیت جست و جو کند، اگر تو واپس لے لے تو پھر کیت اصل میں ہے کیست، ٹھیک ہے جی۔ ور بگیری، اگر تو لے لے تو کون ہے جو جستجو کر سکتا ہے، تلاش کیسے کر سکتا ہے، کہاں سے لائے گا؟ تو نقش با نقاش چوں نیرو کند، فرماتے ہیں کہ نقش جو ہے وہ نقاش سے جھگڑا کیسے کر سکتا کہ مجھے ایسے نہیں ایسے بناؤ۔ نقش کا کبھی نقاش سے جھگڑا ہوا؟ نقاش اس کو جس انداز سے بھی نقش کر دے، کبھی نقش اس سے نہیں لڑتا۔ تو ہم تو نقش ہیں اور نقاش ہمارا وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو قوت آزمائی کبھی نقش نے نقاش سے نہیں کی، جیسے وہ اس کو ڈھالتا ہے ویسے ہی وہ ڈھل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اگر تو اپنے انعام اور اکرام کو ہم سے واپس لے گا تو ہم کبھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے کہیں اور سے۔ ہم تو ایسے ہیں کہ جیسے ایک نقش ہوتا ہے، اور نقش کی نقاش کے ساتھ کیا لڑائی ہوتی ہے، کیا قوت آزمائی وہ کر سکتا ہے کہ جی میں نے ایسے ہونا ہی ہونا ہے۔ تو ہمارے ہونے سے تو، ہمارے ہونے کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ غالب کہتے ہیں ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا۔ فرمایا کہ منگر اندر ماں، منگر اصل میں منگر ہے، ہمارے اندر نہ دیکھ، ٹھیک ہے نا۔ الہی آ ملنی بفضلی کا ولا تو آ ملنی بعدلک، عدل کریں تا تھر تھر کمن اونچیاں شاناں والے، فضل کریں تا بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے۔ منگر اندر ماں مکندر ماں نظر، ہماری طرف نہ دیکھ، ہمارے معاملات کی طرف نہ، اندر اکرام و سخائے خود نگر، اپنے اکرام اور اپنے سخا کی طرف جو ہے نا نظر فرما، اور یہ معاملات جو ہمارے چل رہے ہیں ان کو اسی اسلوب سے کہ ہمارا تیری بارگاہ سے ایک تعلق بنا رہے اور ہم تیرے گن گاتے رہیں۔ تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ فرما کہ ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے فضل کے مطابق جو ہے وہ ہمیں اجر عطا فرما اور ہمارے ساتھ معاملہ فرما۔ ماں نبودیم و تقاضا ماں نبود، نہ ہم تھے نہ ہمارے تقاضے تھے، ہمارا کیا تقاضا ہے۔ اب یہاں پر نا جی ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جیسے ابن عربی ہیں، اس طرح دیگر محققین ہیں نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی یہ اشیاء ہیں، یوں سمجھ لیں سارے کا سارا عالم، تو یہ اپنے خارجی تحقق سے پہلے اور نفس الامر میں ہونے سے پہلے جو ہے نا جی یہ اللہ رب العزت کے علم میں ثابت تھے، اللہ رب العزت کے علم میں ثابت تھے، اور یہ زبان حال سے جو ہے نا جی اپنے اندر استعداد رکھتے تھے اور اپنی قابلیت جو ہے نا جی وہ رکھتے ہوئے اللہ رب العزت سے تقاضا کرتے تھے کہ مولا ہم تیرے علم میں ہیں، لہٰذا تو ہمیں اپنے علم سے وجود میں لیا۔ اب یہ دوسری سوچ آ گئی، وہ یہ جو مولانا کی سوچ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوئی بھی جو ہے نا جی جو اللہ رب العزت کی ہم پر کوئی بھی عطا ہے نا جی وہ ہماری قابلیت کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم قابل تھے تو اللہ کریم نے، بلکہ اس نے اپنی عطا سے ہی ہمیں قابل بنایا۔ تو ماں نہ بودیں و تقاضا ماں نہ بود، یہ وہاں پہ بات ہو گئی نا کہ نہ ہم تھے نہ ہمارا تقاضا تھا۔ یہ وہ کہہ لیں کہ انہوں نے ابن عربی کی بات کا رد کر دیا، نہ ہم تھے نہ ہمارا تقاضا تھا۔ لطف تو نہ گفتہ ماں می شنود، یہ تیرا ہی لطف ہے کہ جس نے ہمارے نا گفتہ کو بھی سن لیا، ہم نے تو کہا ہی کچھ نہیں، وہ زبان حال سے بھی کچھ نہیں کہا ہم نے۔ تو انہوں نے کہا کہ لطف تو، یہ تیری مہربانی ہے کہ تو نے نا گفتہ ما می شنود، کہ جس نے ہمارا نا گفتہ ہوا بھی جو ہے نا جی وہ بھی سن لیا ہے۔ نقش باشد پیش نقاش و قلم، عاجز و بستہ چکودک در شکم، فرماتے ہیں کہ نقش جو ہے نا جو نقاش کے آگے اور قلم کے آگے
وہ عاجز ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ کے اندر عاجز ہوتا ہے۔ پیش قدرت خلق جملہ بارگاہ، بارگاہ ایک مطلب جیسے بڑا سا کہیں تمبو لگا ہوا ہو، کوئی بڑی کوئی کہہ لیں کہ جی ایسے اسٹیج لگا ہوا ہو، اس کو بارگاہ کہا جاتا ہے نا۔ تو یہاں پر مراد اسے عالم خلق ہے۔ فرماتے ہیں کہ پیش قدرت خلق جملہ بارگاہ، اس تمام عالم خلق کی جتنی بھی مخلوق ہے تیری قدرت کے آگے عاجزان چوں پیش سوزن کارگاہ، ایسے عاجز ہیں کہ جیسے سوئی کے آگے ایک منقش کپڑا ہوتا ہے، جیسا چاہے گا نقش جو ہے وہ نقاش اس کے اوپر بنا دے گا۔ ایک سوئی جو ہوتی ہے نا جی، وہ کام کر رہی ہوتی ہے، اصل کام وہ سوئی کا ہوتا ہے۔ وہ جس طرح اس کے اندر کپڑے کا کوئی اس کے آگے معاملہ نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ ایسا نقش بناؤ، یہ سوئی کی مرضی ہے اور سوئی کو چلانے والے کی مرضی ہے کہ جدھر سے ڈالے گا جدھر سے نکالے گا اور جو مرضی بنا دے۔ گاہ نقش دیو و گاہ آدم کند، یہ تیرا ہی کام ہے، کبھی جو ہے وہ تو شیطان کا نقش بنا دے اور کبھی آدم کا نقش بنا دے، اور گاہ نقشش شادی و گاہ غم کند، کبھی جو ہے تو خوشی کا نقش بنا دے اور کبھی غم کا نقش بنا دے۔ فرماتے ہیں دست نئے تا دست جنباند بدفع، کسی بھی معاملے کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے ہمارے پاس تو ہاتھ ہی نہیں۔ ہاتھ تو بندہ تب مارے گا نا کہ جب اس کے پاس ہاتھ ہوں گے۔ فرماتے ہیں دست نئے، ہاتھ نہیں ہے، تا دست جنباند بدفع، نطق نئے تا دم زند از در و نفع، نطق بھی نہیں ہمارے پاس، کوئی بات کرنے والی ہے ہی نہیں کہ جناب ہم اپنے نفع نقصان کے بارے میں کچھ سوچ سکیں بھی اب نقصان نہیں ہونا چاہیے، اب نفع ہونا چاہیے، نفع زیادہ ہونا چاہیے، نفع کم ہونا چاہیے۔ فرمایا ہمارا تو نطق بھی کوئی نہیں، نہ ہمارے پاس ہمارے ہاتھ ہیں اور نہ ہمارے پاس ہمارا نطق ہے۔ یہ تو اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ وہ نا گفتہ کو بھی سن رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم تو بالکل عاجز ہیں، اور جتنی بھی مخلوق اس پوری بارگاہ کے اندر، اس پورے عالم خلق کے اندر ہے، وہ ساری کی ساری وہ ایسے جو ہے نا جی عاجز ہیں کہ جیسے ایک منقش ہونے والا کپڑا جو ہے نا وہ سوئی کے آگے عاجز ہے، جیسے چاہے جو ہے نا جی وہ اس کو رنگ دے۔ تو دست نئے، ہاتھ ہے ہی کوئی نہیں کہ جناب ہم کہیں کہ یہ چیز ہماری طرف آ رہی ہے اور ہم اس کو روک دیں۔ جب اللہ رب العزت کوئی معاملہ فرمانا چاہے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں، اللہ کی عطا کو کوئی نہیں روک سکتا، اور اللہ رب العزت کے جو ہے نا جی کسی چیز کو واپس لے لینے کو بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ نہ ہمارے پاس نطق ہے اور نہ کل لا املک لنفسی درم ولا نفع الا ما شاء اللہ۔ اے محبوب آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں ذاتی طور پر اپنے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مالک ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جو میرا اللہ چاہے۔ یہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یہ تو بعد کی بات ہے نا جی، یہ تو اللہ کی عطا سے ہے۔ اولن بات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کل لا املک لنفسی، میں تو اپنے آپ کا بھی مالک نہیں ہوں، درم ولا نفع، کسی نقصان یا کسی نفع کے حوالے سے، الا ما شاء اللہ۔ یہ ما شاء اللہ نے سارے جھگڑے ختم کر دیے، اسی کے چاہنے سے ہی ہے نا۔ توز قرآن باز خاں تفسیر بیت، فرماتے ہیں یہ ساری جتنی بھی میں نے باتیں کی ہیں نا جی، اب ان کو سمجھنا چاہتے ہو تو قرآن کھولو اور میرے جو یہ اشعار ہیں ان کی تفسیر اب قرآن سے پڑھ لو۔ وہ کیا؟ گفت ایزد، اللہ فرماتا ہے ما رمیتا اذ رمیت، کہ جب آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے نا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، ایک تو یہ آج تک ہم اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہی سمجھتے آئے ہیں اور حضور کی شان میں ہی بیان کرتے آئے ہیں، اور بلا شک و شبہ حضور کی شان بیان ہوتی ہے، لیکن ایک اشارہ اس میں سے یہ بھی ملتا ہے کہ بندے کا فعل جو ہے نا جی وہ از خود نہیں ہوتا بلکہ اللہ رب العزت کے کرم سے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں مؤثر حقیقی وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ کبھی یہ اشارہ ڈھونڈا ہے وہاں سے، اسی لیے انہوں نے فرمایا باز خاں، پھر پڑھ لے، ایک مرتبہ تو نے پڑھ لیا نا جی، مفسرین کی باتیں ساری پڑھ لیں کہ ایسے ہوا، تو اللہ کریم نے حضور کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا فرما دیا، جیسے اللہ کریم نے ید اللہ فوق ایدیہم فرمایا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اسی سے ہم ثابت کریں گے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، یہ ساری چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ فرمایا باز خاں، ایک بار پھر پڑھ،
تو یہ اشارہ بھی ملے گا۔ گفت ایزد، اللہ نے فرمایا ما رمیتا اذ رمیت، جب آپ نے کنکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی، وہ ہم نے پھینکی۔ تو اصل جو ہے نا جی اس میں مؤثر حقیقی وہ اللہ ہے، یہی بندے کا فعل ہے۔ گرب پرانیم تیر آ نیز ماست، اگر ہم تیر پھینکیں وہ تیر ہماری طرف سے نہیں جا رہا، ٹھیک ہے نا، وہاں پر تو کنکریاں پھینکی گئی نا، لیکن یہاں پر وہ تیر کی بات فرما دی کہ اگر ہم تیر پھینکیں تو وہ تیر ہماری طرف سے، ما کمان و تیر اندازش خداست، ہم تو ایک کمان کی طرح اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے، تیر انداز تو اللہ رب العزت، ٹھیک ہے نا، ما کمان و تیر اندازش خداست، ہم کمان کی طرح ہیں، مانندے کمان ہیں، اور اس کمان کے اندر جو تیر چلانے والا ہے وہ اللہ رب العزت ہے۔ لہٰذا ایک انسان جو ہے نا جی وہ اللہ رب العزت کے دست قدرت کے اندر جو ہے نا جی بالکل ہر لحاظ سے جناب وہ ایک بے سر و سامان ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرتیں ہی اس کو جناب منصہ شہود پر بھی لائی ہیں، اور اللہ رب العزت کی قدرتیں ہی اس کو چلاتی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں ایک طرح سے وہ جبر کا معنی بھی سمجھاتی ہیں، جیسے جبریہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان بالکل جماد کی طرح ہے، اللہ رب العزت جو ہے اسی کا سارا وہ اس کے اندر حکم چلتا ہے، اور اچھا برا اس کا سب جو ہے نا وہ معاذ اللہ اس پہ کئی جو ہے نا جی اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے محالات جو ہے نا جی وہ پھر سمجھ میں آتے ہیں، اور جبریہ کا ایک انتہائی غلط نظریہ ہے، تو اس کو اب وہ سمجھائیں گے کہ نہ جبر، یہ جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے انشاءاللہ اگلے درس میں اس حوالے سے بات ہوگی کہ یہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں کہ بندہ تو کچھ بھی نہیں، اور اس کا ہر فعل، اس کا ہر قول، اس کا ہر عمل، ٹھیک ہے نا جی، اور اس کے احوال، اس کے حرکات و سکنات، سب کچھ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے ارادہ سے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس سے معاذ اللہ ہم کوئی جبر والی بات کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو انشاءاللہ مزید کھول کر بیان فرما دیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنی ذات کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔